نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا خادم فقیر فؤاد حیدر آپ کے سامنے مقصود الدنیا والآخرہ کتاب الایمان کی جو ہے درس کے ساتھ درس نمبر 4 آپ کے سلسلے سامنے جو ہے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم پچھلی بار فرشتوں پر ایمان کی بات کر رہے تھے، اس میں آخری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کئی اقسام پیدا کی ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو جبرائیل ہیں، اور ان کے ساتھی میکائیل اور اسرائیل و اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور پھر ملائے اسفل ہیں جو آسمان دنیا اور چھوٹے آسمان تک کے نظام کو سنبھالتے ہیں، جن کا وطن ملکوت کہلاتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وطن اور ان کے ساتھیوں کا وطن جبروت کہلاتا ہے۔ آسمانی کتب پر ایمان۔ آسمانی کتب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لائے کہ جو کتب اور صحائف انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے سچ ہیں، اور بے شک وہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنا فرض ہے، اور دوسری کتابیں قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئیں۔ آسمانی کتب پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کتابوں میں ہے ان پر ایمان لاتا ہوں۔ تمام آسمانی کتب کلام قدیم ہے، مخلوق نہیں۔ قرآن پاک 23 برس میں توڑا توڑا کر کے نازل ہوا۔ یہ اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو تمام ان کتب اور صحائف کو ماننا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر وقتاً فوقتاً اترتے رہے، جس میں سے یہ 4 کتابیں قرآن مجید کے علاوہ 3 کتابیں مشہور ہیں، لیکن دیگر صحائف دیگر انبیاء پر اترتے رہے، جیسے صحف ابراہیم کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے بھی۔ تو اس طرح دیگر انبیاء کو بھی جو ہے اس میں سے بعض کو کچھ نہ کچھ عطا ہوا ہے، جو ہمیں معلوم ہے، جو نہیں معلوم سب کو ہم نے ماننا ہے، اور اس پر ایمان لانا شرط ہے، مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور دوسری بات جو ماننی ہے وہ یہ کہ یہ تمام کتب قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کے ساتھ وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے وحی کا دروازہ بند کیا۔ جو پچھلی جتنی کتابیں ہیں اور جو پچھلی جتنے وحی ہوئی ان سب کو ماننا ہے، لیکن وہ سب منسوخ ہیں۔ عمل صرف قرآن مجید فرقان حمید پر کیا جائے گا، کیونکہ پچھلی جتنی آیات کریمہ، جتنی کتب اور صحائف اللہ کی طرف سے آئے وہ منسوخ ہو گئے۔ جب احکامات کا نزول ہوتا ہے تو جو آخری حکم ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے، بیچ میں انٹرم جو ہیں وہ احکامات نازل ہوتے ہیں، لیکن فائنل جو احکام نازل ہوتا ہے وہ آخری بار جو آئے اس کو فائنل قرار دیا جاتا ہے، پھر اسی فائنل احکام پر کمانڈ پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید دی فائنل اینڈ دی لاسٹ ٹیسٹامنٹ ہے، جو اللہ کی طرف سے احکامات کی صورت جو ہیں ہمیں بھیجی گئی۔ پیغمبروں پر ایمان۔ پیغمبروں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب پیغمبر اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ ان کا قول اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ کوئی بات خواہش نفسانی سے نہیں کہتے۔ ان میں 313 رسول ہیں جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور بعض نبی ہیں جن کو الہام اور خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچتا تھا۔ ان کے معجزے ان کی نبوت کی دلیل تھے۔ کوئی عورت پیغمبر نہیں ہوئی، پیغمبروں کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن پیدا فرمایا تھا۔ پیغمبروں کی تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اب اس میں جو ماننے والی باتیں یہ ہیں کہ پیغمبروں کی صحیح تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے۔ بعض روایت میں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن یہ اس پر کوئی حصر نہیں کہ بس اتنا ہی ہے لازمی۔ اصل تعداد اللہ کو ہی صحیح معلوم ہے۔ اور 313 رسول اللہ نے بھیجے ہیں جن کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے، اور بعض کو الہام اور بعض کو رویا کے اندر وحی کی جاتی تھی خواب کی صورت میں۔
اور یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ تمام انبیاء کے خاتم النبیین اور سب سے افضل نبی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم سے زیادہ عقل مند اور خوبصورت تھے، علم اور خوبصورتی اور عقل میں سب سے اعلیٰ تھے۔ آپ دست مبارک کی ہتھیلی پر گوشت مخمل اور حریر سے زیادہ نرم تھا، سبحان اللہ۔ لعاب دان ایسا میٹھا کہ کاریں کنویں میں ڈالو تو اسے میٹھا کر دیتا تھا، سبحان اللہ، کیا شان۔ پسینہ ایسا خوشبودار کہ عطریات میں ملا کر انہیں زیادہ خوشبودار بنایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور لباس مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سے گزرتی تھی۔ اگر بلند ہو کر گزرنے کا ارادہ کرتی تو جل کر خاک ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی امید لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امید دریافت کی۔ اس نے عرض کی کہ مجھے بکری کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی امید تھی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس ایک مرغی بھی نہ ہو اس کے لیے تو بکری بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو فلاں میدان میں جا، وہاں 80,000 بکریوں کو 300 غلام چرا رہے ہیں، ان کو لے لے، میں نے وہ سب تم کو دے دیا۔ کتب سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو سخاوت کا حکم فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو کثرت سخاوت کا حکم کی وجہ سے ہاتھ روکنے کا حکم فرماتا ہے تاکہ گھر میں تنگی نہ ہو۔ تمام انبیاء اور رسول کسی قوم یا قبیلے کی طرف بھیجے گئے، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق جن و انس کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ تمام 18,000 عالم کو آپ کا غلام بنا دیا گیا، آپ سب کی طرف مبعوث ہوئے، رحمت للعالمین قرار دی گئے۔ رب نے خود کو رب العالمین، اپنی کتاب کو ذکر للعالمین اور آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام اہل زمین اور اہل آسمان پر فرض ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی کیا ہی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے روز میثاق وعدہ لیا کہ اگر جب تمہاری نبوت اپنے جوبن پر اور ایسے وقت میں میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما دوں تو تم ان کی نصرت کرو گے اور کامل اطاعت کرو گے۔ صرف یہی آیت کریمہ آپ کی فضیلت کی بیان کرنے کے لیے بہت بڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شمار سے باہر ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آنچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ آقا کریم علیہ السلام جتنے انبیاء کی جتنی شانیں اور جتنے معجزات اور کرام جتنی اعلیٰ خوبیاں تھیں، آپ علیہ السلام کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ آپ ان سے بہت اعلیٰ اور افضل شان رکھتے ہیں۔ آپ کی خوبیاں بے شمار ہیں۔ رسالت کا بیان ختم ہوا، اس بیان کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس موضوع پر اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب اللہ کی فضل و کرم سے دیں گے۔